حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ کے نبی نے اللہ رب العالمین نے حکم دیتا ہے میرے پیارے خلیل اللہ میرا گھر بناؤ. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے حکم خدا دا اللہ دا گھر بنانا شروع کیا. اللہ دا گھر بیت اللہ شریف بنانے والے کون؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام. مستری دا کام کرنے والے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور حاضرین محترم مزدوری کرنے والے آپ کے بیٹے حضرت جناب اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام. گھر اللہ دا بیت اللہ شریف تے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کتے بھی منگیا تے تیرے میرے نبی جناب محمد رسول اللہ تو اللہ دا گھر بنا چکے نا تے مزدوری منگن دا ٹائم آیا. تے حاضرین محترم حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اس وقت سے دعا مانگی. کیڑی دعا؟ اللہ رب العالمین نے پہلے سپارے دے اندر اس دعا کا ذکر کیا. حاضرین محترم حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین دے حکم دے نال اللہ رب العالمین دا گھر بنایا بیت اللہ شریف. جدو اللہ رب العالمین دے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ دا گھر بیت اللہ شریف بنا چکے اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر چاہے اور کیا اے الہ العالمین بچپن دے اندر اللہ تیرا حکم سے اپنے گھر نو چھوڑ دے. اللہ تیرے حکم نو پورا کیتا اپنا گھر چھوڑیا. اے الہ العالمین پھر تیرا حکم آیا ہے میرے پیارے خلیل آگ دے اندر چلا جا. اللہ تیرا حکم پورا کیتا آگ دے اندر چلا گیا. اللہ بچایا تم اپنی مرضی دے نال. اے الہ العالمین تیرے گناہ میں کوئی مزدوری منگی نہیں. اے الہ العالمین پھر تیرا حکم آیا اے میرے پیارے خلیل اللہ گھر نو بھی چھوڑ دے اپنے ماں باپ نو بھی چھوڑ دے. اے الہ العالمین تیرے حکم نو پورا کیتا گھر بھی چھوڑیا. اے الہ العالمین اگ دے اندر بھی گیا نمرود دے دربار دے اندر بھی گیا. اے الہ العالمین تیرے کولوں کچھ منگیا نہیں اور اے الہ العالمین میری زندگی دا موڑ بھی آیا. میری عمر 80-82 سال ہو گئی. اللہ تو اولاد دی نعمت تو اس وقت تک نوازیا نہیں سی. پھر تیری بارگاہ وچوں دعا مانگ کے اللہ کو پتر عطا کیتا. جدوں وہ بچہ چھوٹا جہا اے اللہ تیرے حکم نال تیرے فضل و کرم دے نال اللہ تو مینوں پتر عطا کیتا. پھر تیرا حکم آیا اپنے پتر نو اس پہ آبو کی آبادی دی اندر چھوڑا. اے الہ العالمین اپنے پتر نو بھی اپنی بیوی نو بھی تیرے حکم نو پورا کرنے ہویا اس پہ آبو کی آبادی دی اندر چھوڑ کے آ گیا. اے الہ العالمین تیرے گناہ گناہ منگیا نہیں. اے اللہ پھر تیرا حکم آیا بچہ تھوڑا جا بڑا ہویا. اے اللہ پھر تو حکم دیتا اس نو زمین دے منہ دے پل لٹا کے چھری اس کی گردن دے اتے رکھ دے. اے اللہ تیرے حکم نو پورا کیتا. ربا مزدوری وچوں تیرے گناہ کچھ بھی نہیں منگیا. اے اللہ پھر تو حکم دیتا میرا گھر بنا. اللہ تیرا گھر بنایا اور تیرا گھر بنان تو بعد اللہ مزدوری منگن دا ٹائم آیا ہے. تے اللہ تیرے کو تیرا خلیل اور کچھ نہیں منگ رہا. ایک یہ گل منگ رہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب. ربنا يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. حضرت محترم حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بھی رب کو منگیا کہ اللہ دے حبیب جناب محمد رسول اللہ. حضرت عیسیٰ اللہ علیہ السلام اللہ دے نبی اللہ دے پیغمبر. پہلے جتنے نبی آئے نا وہ تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد دے ذکر کر کے گئے. حضرت عیسیٰ اللہ علیہ السلام اللہ دے نبی
اللہ رب العالمین نے کہا اے میرے پیارے روح اللہ آج میری توحید نہیں بیان کرنی، آج اپنی رسالت کا ذکر بھی نہیں کرنا، میری حمد نہیں بیان کرنی، میری شانہ نہیں بیان کرنی، میری عظمت نہیں بیان کرنی، اور اپنی بھی شانہ نہیں بیان کرنی، اپنی بھی عظمتہ نہیں بیان کرنی۔ ربا پھر کی حکم ہے؟ کیا ہے میرے پیارے روح اللہ آج میں چاہنا اے ماں زبان تیری ہوئے اور اس زبان میں جو ذکر میرے سونے محبوب نبی دا ہوئے، اس زبان میں جو ذکر میرے سونے محبوب نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک نام احمد بھی، محمد اور احمد، اور یہ آیت پڑھنا لگا نا اس کے اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آ رہا ہے۔ حاضرین محترم جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنی زبان دے نال تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر اس طرح کرتے ہیں، ویا جناب عیسیٰ علیہ السلام تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد اپنی زبان دے نال اس طرح بیان کر رہے ہیں۔ سورہ صف 28 سپارہ میں اللہ نے پیارے نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمد دا، تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میلاد کا ذکر کس طرح کر رہے ہیں؟ سونا رب دا قرآن اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے الفاظ کے شان اللہ رب العالمین نے الفاظ ہمیشہ ہمیشہ سے اپنے پاک کلام کے اندر محفوظ کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کی منگیا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ حاضرین محترم جناب عیسیٰ علیہ السلام نے بھی تیرے میرے نبی کا میلاد بیان کیتا کہ اللہ کا قرآن ہے۔ حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کے اندر آئے نہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے جناب آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی بیٹھے گئے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک ہے۔ حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام واسطے جا رہے ہیں، نال میرے نبی نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وسلم گلی وچ ویکھیا ایک گھر دے کول بہت سارے لوگ اکٹھے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میرے صحابہ بہت سارے لوگ اتنے اکٹھے خیریت ہے؟ ایک صحابی گئے واپس آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ایک عیسائی رہا ہے، اس دا ایک ہی پتر ہے، بڑا ڈاڈا بیمار ہے، لوگ آخر پہن کے وہ موت حیات دی قسم کش اس آستے جڑے اس نے منن والے عیسائی لوگ ہوتے کرتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آؤ میرے صحابہ اس کی تیمارداری کر کے آ رہے ہیں، اس نے پوچھ کے آ رہے ہیں۔ حاضرین محترم یہ اللہ نے محبوب نبی دی سنت ہے، وہ کافر ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے بھی پوچھنا آستے جا رہے ہیں۔ آج بدقسمتی ساڑھی اسی مسلمانہ میں جا کے نہیں پوچھنا، جنا بہت ڈاڑا تعلق ہوئے نا آن ونن ہوئے تیسے نے رکھی کہ فلانے وقت وہ ساڑھے ہوتے ایک وقت آیا ہے کہ ہون باہمیں جتنا مرضی دور ہے نا اس سا پوچھنے آستے ضرور مہینہ تے قریب دا رشتہ دار ہوئے تے آنا مہینہ کام کیتا ہے ہوسنا تے ڈاڑا بیمار کے مرنے والا بھی ہو جانے ارا وہ جدوں ساڑھے ہوتے ایک وقت آیا تے کیڑا ساڑھے گھر آیا ہے۔ حالین مطلب جدوں اس ایک کام کریں گے نا اسی تے جہان راضی کرنے آستے تے یاد رکھ
جدو جہان راضی کرنے واسطے کم کرتا پتہ نہیں جہان راضی ہو سی یا نہ ہو سی، لیکن جدو رب دی رضا واسطے کم کرتا نہ کسی بھی بیمار دی جا کے تیمارداری کر کے اور صرف دل کے اندر یہ رکھ کے کہ اللہ اور اللہ دے سونے محبوب نبی ساڑھے کو راضی ہو جان، تے جڑا بندہ صبح کسی بیمار دی تیمارداری کرنے واسطے ویلانا تے صبح تو لے کے شام تک ہزارہ فرشتے اس نے مغفرت واسطے دعا کرتے تے شامی جا کے کسی کی تیمارداری کر کے آنا تے شام کو لے کے اگلی صبح تک ہزارہ فرشتے اس کی مغفرت واسطے دعا کرتے نے۔ جڑا اللہ اور اللہ کے رسول واسطے کام کرے اس کو نہ جہان بھی راضی ہونا، رب دو جہان بھی راضی ہونا۔ حاضرین مطلب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے صحابہ جانے ہیں جا کے اس بچے دی تیمارداری کر دیا۔ حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے نے او بچہ موت حیات دی کشمکش دے اندر ہے، اس کا جڑا باپ سی حاضرین محترم تورات کھول کے اپنے پتر دے سرانے والے پاسے کھلو کے تورات کو پڑھ رہا ہے۔ اللہ دے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی حال دے اندر اس بچے دی چرپائی دے کول جاندے نے۔